ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد میڈیا نیوز چینل۔ آپ میرے چینل کو عبداللطیف عثمانی آفیشیل کے نام سے یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ موضوع ہے کہ تحریک انصاف پر ایک الزام تھا کہ اس نے فارن فنڈنگ لی ہے۔ الیکشن کمیشن نے آج اس کیس کا فیصلہ سنایا ہے اور تحریک انصاف آج کے فیصلے کو اپنی فتح قرار دے رہی ہے کہ ان پر جو فارن فنڈنگ کا الزام تھا وہ ثابت نہیں ہوا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق پروہیبٹڈ یعنی ممنوع فنڈنگ کا الزام تو ثابت ہوا ہے، لیکن فارن فنڈنگ کا جو الزام تھا وہ ثابت نہیں ہوا۔ اب فارن فنڈنگ اور پروہیبٹڈ فنڈنگ میں کیا فرق ہے؟ اس سے جو بظاہر الزام سمجھ آتا ہے، فارن فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر ملکی حکومت یا اسٹیٹ کسی جماعت کو فنڈنگ کر رہی ہو، وہ فارن فنڈنگ میں آئے گا، اور یقیناً یہ الزام تحریک انصاف پر تھا جو کہ ثابت نہیں ہوا۔ یہ الیکشن کمیشن نے بھی آج اس کا فیصلہ لیا ہے۔ جہاں تک ہے پروہیبٹڈ یعنی غیر ملکیوں سے فنڈنگ وصول کرنا، یہ موضوع الگ ہے۔ اب غیر ملکیوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ پاکستانی ہیں، پاکستان کی نیشنلٹی ہولڈ کرتے ہیں، باہر ان کے کاروبار ہیں، ان کے بزنس ہیں، ان کی کمپنیز ہیں، وہ ڈونیشن اکٹھی کرتے ہیں اور ڈونیشن اکٹھی کر کے وہ اپنی پارٹی کو دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ الزام مزید قابل تحقیق ہے کہ کیا ایسی فنڈنگ کو ممنوع قرار دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ اگر غیر ملکی اپنے اہل خانہ کو، اپنے عزیز و اقارب کو یا یہاں کی جو ٹرسٹی ادارے ہیں ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، تو پھر اگر وہ ایک جماعت کو فنڈنگ کر رہے ہیں تو اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک قانونی بحث ہے جو کہ آنے والے وقتوں میں چلتی رہے گی، اور یہ کیس ابھی دور تک چلنے ہیں۔ تحریک انصاف کا یہ جو مطالبہ تھا کہ جہاں پر آپ تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں تو باقی سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی بھی جانچ پڑتال کی جائے، لیکن تحریک انصاف نے جو یہ مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ الیکشن کمیشن نے تسلیم نہیں کیا، بلکہ اکیلے ہی تحریک انصاف کا کیس جو ہے اس کو چلائے رکھا اور 8 سال کے بعد اب فیصلہ دے دیا، جبکہ باقی جماعتوں کے کیسز ابھی تک پینڈنگ ہیں۔ اس لیے تحریک انصاف کا جو الیکشن کمیشن پر اعتراض ہے کہ یہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے، اس الزام کو تقویت ملتی ہے۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ باقی جماعتوں کے جو کیسز ہیں ان کا بھی فیصلہ ساتھ ہی کرتا، اور 10 دن، 15 دن، 20 دن، مہینہ ٹھہر کر فیصلہ کر دیتے۔ اتنی جلدی والی کون سی بات تھی؟ تو اس طرح الیکشن کمیشن نے پہلے بھی کئی فیصلے کیے ہیں جس کے نتیجے میں تحریک انصاف نے یہ کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار نہیں ہے، اس لیے اسے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس لیے جو غیر جانبدار حلقے ہیں وہ الیکشن کمیشن سے بھی یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ وہ ملک کے انٹرسٹ میں جو سیاسی اور پولیٹیکل پولرائزیشن ہو چکی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے عہدے سے جو چیف الیکشن کمیشن ہے وہ استعفیٰ دے دیں، چلے جائیں، ملک کے مفاد کے لیے وہ قربانی دیں۔ اب دیکھیں یہ ان کا فیصلہ ہے، وہ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو آج فیصلہ اناؤنس کیا ہے، یہ 2014 میں اکبر ایس کمپنی نے یہ کیس دائر کیا تھا، اور 21 جون کو اس کی سکروٹنی مکمل کرنے کے بعد اور اس کی سماعتوں کے بعد یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کیا تھا۔ آج 2 اگست کو یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 34 غیر ملکی شخصیات سے یعنی انڈیویجولی اور 351 کمپنیز سے تحریک انصاف نے ڈونیشن وصول کی ہے۔
جو ممنوعہ فنڈنگ میں آتی ہے۔ اس طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف نے جو فارم 1 جس میں یہ حلفیہ بیان دیا تھا کہ ہم نے کوئی غیر ملکی فنڈنگ وصول نہیں کی، وہ فارم جو دیا تھا وہ صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہے، جھوٹا ہے۔ اس لیے تحریک انصاف کو آج فیصلے کے بعد ایک شو کاز نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے۔ شو کاز نوٹس یقیناً اس کے اندر الزامات جو چارج شیٹ ہوگی وہ تحریک انصاف اس کا جواب دے گی، اور وہ ایک پروسیس ہے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن حکومت کو کیا ریفرنس بھیجتے ہیں، ان کے اندر کیا چارج شیٹ لگاتے ہیں، آگے حکومت اس پر کیا پروسیس کرتی ہے۔ ظاہر بات ہے اگر یہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر بھی اس کی طویل بحث، اس کا فل بینچ یا لارجر بینچ اس کی سماعت کرے گا، تو یہ کیس اتنا سادہ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ خوشیاں جو منا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا شاید خاتمہ ہو جائے گا، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اسمبلی کے اندر بھی، اسمبلی کے باہر بھی۔ اس لیے سیاسی جماعتوں کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے، بڑی سیاسی جماعت ہے، اور اس کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر ایک وزیر اعلیٰ کے لیے طویل جنگ ہوئی جو کہ سپریم کورٹ تک گئی۔ آخرکار پرویز الہی صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس صوبے کے اندر کچھ لوگوں کے ساتھ انتہائی ناانصافی اور ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ مثلا 2014 میں سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوا جس میں 14 بے گناہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس کا تو فیصلہ آ گیا، لیکن ابھی تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو مجرمین ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچ سکے۔ وہ مظلوم در بدر عدالتوں میں اور اداروں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ اس لیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے جو مظلومین ہیں ان کی داد رسی کی جائے، اور وہ لوگ جو اس واقعے کے اندر ملوث ہیں، کلپرٹ ہیں، وہ آج بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ان پر فوراً ہاتھ ڈالا جائے۔ یقیناً اگر مظلوموں کی آواز نہ سنی گئی اور مظلوموں کی داد رسی نہ کی گئی تو یقیناً یہ نہ حکومت کے لیے اچھا ہوگا، نہ ملک کے لیے اچھا ہوگا۔ اس لیے ملک کی معاشی حالت جو اس وقت ہو چکی ہے، کئی ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنا کاروبار بند کر چکی ہیں، انہوں نے اپنی سیل بند کر دی ہے، اپنی پروڈکشن بند کر دی ہے، اور اس وقت ملک کی معیشت کا یہ حال ہے کہ ہمارے آرمی چیف کو امریکہ کے آفیشل سے یہ درخواست کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ IMF سے ریکویسٹ کرے، اس پر پریشر ڈالے کہ پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج دیا جائے، پاکستان کو ڈالر دیے جائیں۔ یہ صورتحال یقیناً ملک کی سلامتی کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ ملک کے سیکیورٹی کے ادارے اگر اس کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں تو یقیناً یہ ہمارے ملک کی جو معیشت ہے، اس وقت پاکستان کی اکانومی جو ہے دنیا کے وسط جو ممالک ہیں ان میں جا چکی ہے، اور پاکستان کی کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ دنیا کے جو وسط کنٹریز ہیں ان سے بھی آگے جا چکی ہے۔ اس وقت ہمارا جو سکہ ہے، ہماری کرنسی ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، حتیٰ کہ افغانستان سے بھی نیچے جا چکی ہے۔ اس لیے یہ وقت ہے سیاسی ہم آہنگی کا، یہ وقت ہے ملک کے اندر پولیٹیکل پولرائزیشن کو ختم کرنے کا۔ حکومت
کے اندر بیٹھ کر جو لوگ ایک دوسرے کو ختم کرنے کی سوچ رہے ہیں، یہ سوچ ختم کریں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر عمران خان سے اگر ہم حکومت نہ لیتے تو یہ ملک تباہ ہو جاتا، ملک ڈیفالٹ ہو جائے۔ یہ بات نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ لوگ ملک کو بچانے نہیں آئے بلکہ اپنے آپ کو بچانے ہیں، اپنے کیسز ختم کرانے آئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے آتے ہی سب سے پہلے آئین کے اندر، قوانین کے اندر ترمیم کر کے اپنے کیسز ختم کرانے کی کوشش کی ہے، اپنے کیسز ختم کرائے ہیں۔ ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن ڈاؤن ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے۔ تو اس کی طرف ہمارے جو مقتدرہ ادارے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی جو انٹرفیرنس ہے وہ کریں۔ اگرچہ وہ آئین اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں تک ممکن ہے اس صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی جائے۔